اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم. حدیثوں کو سمجھنے کے تعلق سے جو چھٹا اصول بیان ہو رہا ہے اسی سیریز میں ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ایک بار پھر دھیان میں لے آئیں کہ ہم نے پہلے بات کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسلام کے دشمن بہت سارے موجود تھے جو منافق کہلاتے تھے. کئی لوگوں کی دشمنی کھلی ہوئی تھی، کئی لوگوں کی دشمنی چھپی ہوئی تھی، اور اکثر لوگ چھپائے رہتے تھے دشمنی کو، اور اہم موقعوں پہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور اتنی زیادہ منافقت تھی، اور لوگ یہ تھے کہ ہمارے 4 میں سے 3 خلیفہ جو تھے ان کو قتل کیا گیا تھا، اور خلافت جو ہے وہ تقریباً 40 سال کے اندر ہی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ظالم بادشاہت نے اسلامی دنیا میں انٹری لی سوائے عمر بن عبدالعزیز کے. اور اس کے بعد مسلمانوں کی آپس میں کافی جنگیں ہوئی جو ہمیں ہسٹری سے ملتا ہے، تو وہ ایسی چیزیں ہیں جو رونگٹا کھڑا کر دیتی ہے کہ مسلمان کیسے آپس میں لڑے اور کیسے قتل عام بالکل ہوا ایک دوسرے کا جو مسلمان کہلاتے تھے. تو یہ سب چیزیں ایک اچھے ماحول میں نہیں ہو رہا تھا، ظاہر سی بات ہے، یعنی کہ یہ سب چیزیں بالکل درست نہیں تھی، سب گڑبڑ چل رہا تھا. اور گڑبڑ اتنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ترنت بعد جو ہے پھر جو ہے مرتد ہونا لوگ شروع ہو گئے، اور بلکہ کسی نے اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا. تو اگر اس زمانے میں سارے کے سارے مسلمان بالکل نمبر 1 مسلمان ہوتے یا تھے تو پھر یہ نوبت نہیں آتی کہ رسول کے جانے کے ترنت بعد جو ہے کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور کچھ لوگ مرتد ہو جا رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ رسول کے زمانے میں بھی الگ الگ کیٹیگری کے لوگ تھے، بہت کم ہی صحیح کچھ لوگ تھے جو بالکل اللہ کی نظر میں بہت اونچے، جن کا مرتبہ تھا، اللہ نے قرآن میں جن کو جنت کی بشارت دی، مہاجرین میں سے تھے، انصار میں سے تھے، بیت الرضوان کے صحابہ میں سے تھے، وہ تھے. اس کے علاوہ کچھ عام مسلمان تھے جن کے اندر کمی بیشی بھی ہوتی ہے اور جن کے اندر کوتاہیاں بھی ہوتی تھی، تو اللہ نے ان کو بار بار وارننگ بھی دیا. تیسرے وہ منافق لوگ تھے جو مسلمان کے بھیس میں رہتے تھے لیکن اصل میں وہ منافق تھے، اسلام کے دشمن تھے، اور وہ کافر لوگ تھے جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کا انکار کر دیا تھا. تو ان سارے سچویشنز میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تقریباً 150 سال کا جو دور تھا، جس دور میں حدیثیں اکٹھا ہونی شروع ہوئی ہے، حدیثوں کا پیریڈ ہے، تو اس زمانے میں بہت ساری غلط چیزیں مشہور ہو گئی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جس کی وجہ سے محدثین کو جو ہے کافی کام کرنا پڑا، اور انہیں جو ہے غلط حدیثوں میں سے صحیح حدیث کو چھانٹنے کا کام کرنا پڑا. تو اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول بھی دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حدیث اور تفسیر جو ہے یہ وہ 2 لٹریچر کا برانچ ہے جس میں کہ سب سے زیادہ موضوع چیزیں ڈالی گئی ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو ہے ملاوٹی کی گئی. تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی قبولتے ہیں کہ حدیث اور تفسیر ان 2 چیزوں میں سب سے زیادہ جو ہے موضوع چیزیں ڈالی گئیں یا ملاوٹ والی چیزیں ڈالی گئیں. تو اب کیوں حدیثیں ہمیں موضوع حدیثیں ملتی ہیں یا غلط بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ملتی ہیں، اس کی الگ تفصیل ہے. میں بس شارٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ وجوہات بتائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے غلط باتیں یا غلط حدیث مارکیٹ میں پھیلی تھی. ان میں سے ایک ذمہ دار تو مانا جاتا ہے زندیق لوگوں کو. یہ زندیق کچھ لوگ تھے جو الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ بھیس میں وہ لوگ رہتے تھے، اور انہوں نے جان بوجھ کر بہت سارے حدیثوں کو جو ہے گڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ حدیثوں کو گڑھا ہے. جیسے مثال کے طور پہ حماد بن زید کہتے ہیں کہ زندیق نے جو ہے 14,000 روایتوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بتایا. تو اب یہ ایک قول ہم کو مل رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور زندیق تھا جس کو کہ قتل کیا گیا تھا ہارون رشید کے زمانے میں، تو اس نے قبولہ تھا کہ اس نے 1,000 حدیثیں جو ہیں گڑھی ہیں. تو اس میں ہمیں زندیق کے تعلق سے ملتا ہے کہ زندیق لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے جو ہے بہتوں کو قتل کیا گیا تھا جب یہ پایا گیا کہ ان لوگوں نے حدیثوں کو گڑھا ہے. تو اب ہزاروں حدیثوں کو گڑھنے والے لوگ بھی تھے. تو اب پہلی بات تو یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بھی کہہ رہا ہو، جھوٹ بھی کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہو تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں
کہ तुम अब खोजते रहो वो 1000 हदीस कौन सी है जो मैंने गढ़ी थी, और हो सकता है सच भी हो कि उसने 1000 हदीस गढ़ी है। तो अब यहाँ पे भी एक सवाल होता है, तो क्या अगर उसने 1000 हदीस वाकई गढ़ी थी तो क्या उसकी गढ़ी हुई सारी की सारी हदीसें पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई? तो आमतौर पे हमारे जो आज मुसलमान हैं, चाहे वो सुन्नी में हों, किसी भी फ़िरक़े के हों, वो मानते हैं कि नहीं, जितनी भी हदीसें गढ़ी गई थी या मौजूद थी वो सब रिफ़ाइन हो चुकी हैं, पकड़ा जा चुकी हैं, और अब जो हमारे पास है वो सिर्फ सही हदीस है। लेकिन यहाँ पे ख़ुद से हम लोग अपने से ही सवाल कर रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि जितनी भी हदीसें गढ़ी गई थी वो सब की सब पकड़ी गई? उसी तरह हाकिम रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से मिलता है कि उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि हदीसों के ताल्लुक़ से कई हदीसें जो मौजू हदीसें हैं, कई हदीसें जो मौजू हदीसें या ज़ईफ़ हदीस मिलते हैं, लेकिन उनके इस्नाद बिल्कुल सही हैं, इसके कई मिसाल मिलते हैं। ये अल हकीम ने मारिफ़ उलूमुल हदीस नाम की किताब जो है, जो काहिरा से पब्लिश हुई है 1937 में, उसमें उन्होंने कहा है कि सही इस्नाद के साथ मौजू हदीस और ज़ईफ़ हदीस कई मिलती है। देखिए, ये बहुत अहम बात है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी हदीस का मोटा मोटी दो हिस्सा होता है, एक होता है मतन, एक होता है इस्नाद। इस्नाद कहते हैं चेन ऑफ नरेशन को, कि किसने किससे सुना। ज़ाहिर सी बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को या इमाम मुस्लिम या अबू दाऊद या इमाम अहमद बिन हंबल को हदीस नहीं लिखवाई। ऐसा नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे और ये लोग लिख रहे थे। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के तकरीबन 200 साल बाद आना हुआ इन लोगों का, और उस ज़माने में हदीसें इकट्ठा की गई। तो जाहिर सी बात है, हदीसों के इकट्ठा होने में जो एक अहम चीज़ होता है वो होता है इस्नाद, कि इमाम बुखारी ने किससे सुना। इमाम बुखारी ने मिस्टर एक्स से सुना, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से सुना, मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड से सुना, मिस्टर जेड ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से सुना, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। तो ये जो एक चेन होता है, इसको कहते हैं इस्नाद। और एक होता है हदीस का टेक्स्ट, या उसको कहते हैं मतन, यानी हदीस के अंदर बात क्या कही गई है। तो हदीस के अंदर जो कंटेंट होता है, हदीस की जो बात होती है, उसको मतन कहते हैं। और जो बताने वाले लोग होते हैं, उनके ताल्लुक़ से जो जानकारी होती है, उसको इस्नाद कहते हैं। तो मुहद्दिसीन जो होते थे, वो उनका काम असल में ये होता था कि वो दोनों चीज़ों को वेरीफाई करें। ये बात बहुत अहम है, और शायद सबसे अहम है हदीस के ताल्लुक़ से समझने की, कि मुहद्दिसों ने या इस्लामिक हिस्ट्री में हदीसों के ताल्लुक़ से इस्नाद पे ज़्यादा काम हुआ है, इस्नाद पे ज़्यादा गौर फिक्र किया गया है, और मतन पे उसके मुकाबले काफ़ी कम काम हुआ है। इस बात को मैं 3 बार बोल दूं ताकि इसकी अहमियत समझ में आ जाए। मुहद्दिसीन या स्कॉलर्स ने जो हदीसों के ताल्लुक़ से काम किया है, उसमें असल काम या ज़्यादा काम इस्नाद के ऊपर हुआ है, मतन के ऊपर कम काम हुआ है। हदीसों के ताल्लुक़ से चेन ऑफ नरेशंस के ऊपर ज़्यादा काम हुआ है, उसको वेरीफाई करने का काम ज़्यादा हुआ है कि किसने किससे सुना, वो उस ज़माने में मौजूद था या नहीं था, उसके अखलाक कैसे थे, उसके झूठे होने के क्या सबूत मिलता है, उसके तकवा का लेवल क्या था, इसके ऊपर ज़्यादा काम हुआ है मुकाबले के उसके मतन के मुकाबले। मतन जो टेक्स्ट है वो तो आज भी आपके पास है, अगर आप इस्नाद नहीं भी जानते हैं तो भी आज मतन आप भी देख सकते हैं, और मतन आप भी गौर फिक्र कर सकते हैं। इस्नाद को जानने के लिए तो आपको फिर बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, मतन आप भी आज देख सकते हैं। मुहद्दिसीन ने इस्नाद के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था, मतन पे उसके मुकाबले काफ़ी कम जोर था। इसमें एक और चीज़ है कि मतन, अगर हम ये उसूल मान लें कि कोई भी हदीस कुरान के अगेंस्ट नहीं जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हदीस की जो कंटेंट है वो कुरान के ख़िलाफ़ नहीं जानी चाहिए। तो कुरान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं जाएगी, इसके लिए फिर कुरान का इल्म होना चाहिए, इसके लिए कुरान को जानना होगा। तो मुमकिन है कि कोई मुहद्दिस या कोई आलिम दीन जो है वो इस्नाद के ऊपर तो पूरा वेरिफिकेशन कर ले, लेकिन कुरान तो चूँकि इल्म का ख़जाना है और उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त बातें हैं, तो हो सकता है कुरान के अंदर से कोई चीज़ मिलाने में उससे भी चूक हो जाए, और वो मतन के मामले में ये गलती कर सकता है कि वो ये समझ सकता है कि ये कुरान से नहीं टकरा रही है, जबकि टकरा रही होगी। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग आगे तफसील से बात करेंगे। तो अभी ये बात वाज़ेह रहे कि मतन के मुकाबले इस्नाद के ऊपर ज़्यादा काम हुआ है हदीसों का। तो जाहिर सी बात है, जो लोग हदीस गढ़ते थे, जिस ज़माने में हदीस गढ़ा जाता था, उस ज़माने में कोई ये नहीं कहता था कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ऐसे ऐसे ऐसे, बल्कि उस ज़माने में ये होता था कि लोग इस्नाद के साथ बातों को बयान करते थे। कोई आदमी ये नहीं कहता था कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा, बल्कि ये कहता था कि मैंने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, और उसने उससे सुना, और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, ऐसी ऐसी बात है। तो जो हदीस गढ़ने वाले होते थे, जाहिर सी बात है, अगर वो कोई ऐसा इस्नाद देंगे जो कि बिल्कुल बेतुका हो और बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं हो, तो कोई उसको नहीं मानेगा, तो फिर वो लोग उसको मानेंगे ही नहीं, और वो तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं बस एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आज मैं कहूँ कि भाई मैंने जो है अपने वालिद साहब से सुना, और मेरे वालिद साहब ने जो है वो अब्राहम लिंकन से सुना, और अब्राहम लिंकन ने अपने बाप से सुना ये बात, तो आप जो होंगे वो आप मेरी बात को फ़ौरन रद्द कर देंगे, इसलिए कि आप बोलेंगे भाई कि इसके वालिद साहब के ज़माने में तो अब्राहम लिंकन साहब थे भी नहीं,
اور ان کے والد صاحب کبھی امریکہ بھی نہیں گئے، نہ ابراہیم لنکن صاحب یہاں آئے، تو یہ لوگ آپس میں ملے کب؟ ان لوگوں نے تو آپس میں کبھی بات بھی نہیں کی ہے۔ تو اگر میں ایسی بات کہوں گا تو آپ میری بات کو فوراً رد کر دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ حدیث گڑھتے تھے وہ اگر اس طرح کی حدیثیں گڑھتے ہیں اس طرح کے اسناد کے ساتھ تو وہ تو ایسے ہی چھٹ جائیں گی۔ لیکن اگر اسناد ایسی ہوں جس میں کہ وہ پاسبلٹی ہو، وہ ممکن ہو کہ بھائی یہاں یہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں، تو اس کو پھر قبول کر لیا جانے کا چانس بہت بڑھ جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا، میرے والد صاحب نے جو ہے ایک فلاں نیتا سے سنا، اور فلاں نیتا صاحب نے جو ہے مہاتما گاندھی سے سنا، ایسی ایسی بات، تو یہ بات درست ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سب بات میچ کرتی ہے، یہ سب بات ممکن ہے۔ تو ایسے میں آپ میری بات کو رد نہیں کر دیں گے بلکہ میری بات کے قبول ہونے کا چانس بہت بڑھ جائے گا۔ تو یہ جو حدیث گڑھنے والے لوگ ہوتے تھے وہ اسناد کے ساتھ گڑھتے تھے، تو ان جو تھوڑا بہت وہ حدیث ایسی اسناد سے گڑھتے جس میں کہ بالکل ہی صاف پکڑا جائے تو وہ تو پکڑا ہی جاتا تھا۔ لیکن ان حالات کا کیا کریں گے آپ جس میں کہ اسناد بھی وہ صحیح بنا دے، تب ظاہر سی بات اس کے قبول ہونے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ تب دوسری چیزوں پہ غور کیا جاتا تھا کہ ہاں بھائی جن کا نام ہے اس سند میں وہ لوگ کیسے تھے، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا کیا معاملات تھا۔ تو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اور الحاکم جو ہے اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کئی موضوع حدیث ملے اور ضعیف حدیث ملے جس کے اسناد بہت صحیح تھے۔ تو اسناد صحیح تھے لیکن موضوع تھے، تو موضوع انہوں نے کیوں کہا کہ یہ موضوع تھے؟ ظاہر سی بات ہے کچھ بنیادیں پہ کہا ہوگا، ہو سکتا ہے بالکل ہی بے تکی والی بات ہو، بے عقل والی بات ہو، اور بالکل ہی اجماع کے خلاف بات ہو، یا بالکل ہی قرآن کے خلاف بات ہو، تب تو انہوں نے پکڑ لیا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بات ایسی نہ لگے بظاہر اور پھر بھی وہ گڑھی ہوئی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ پکڑا نہیں سکتی ہے پھر۔ یعنی کوئی ایسی بات جو کہ ریشنل نہیں لگے، قرآن کے خلاف نہیں لگے اور بالکل بے تکی نہیں لگے اور اس کے اسناد بھی صحیح ہوں لیکن ہو وہ گڑھی ہوئی، تو بہت ممکن ہے کہ وہ قبول ہو گئی ہو۔ تو یہ الحاکم جو ہے اس کا مثال دیتے ہیں۔ اور حدیث گڑھنے کے تعلق سے یہ بھی سمجھ لیں کہ گڑبڑی جو شروع ہو گئی تھی اسلامک ورلڈ میں وہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے، خاص کر ان کے قتل کے بعد سے بہت شروع ہو گئی تھی، چونکہ اس وقت سیاسی ہلچل کافی بڑھ چکی تھی، بلکہ ان کے پہلے سے سیاسی ہلچل بڑھ چکی تھی۔ ایک طرف جو ہے وہ حضرت معاویہ تھے اور ایک طرف حضرت عثمان تھے، اور پھر بعد میں ایک طرف حضرت علی اور ایک طرف حضرت عثمان ہو گئے۔ تو اس زمانے میں سیاسی ہلچل بہت بڑھ گیا تھا، تو لوگ اس زمانے سے بھی حدیث گڑھنے کی چیزیں شروع ہو گئی تھی۔ کوئی حضرت معاویہ کی تعریف میں حدیث گڑھ رہا تھا تو کوئی حضرت علی کی تعریف میں حدیث گڑھ رہا تھا۔ چوتھی کیٹیگری ہے ان لوگوں کی حدیث گڑھنے کے معاملے میں جو قصاص کہلاتے ہیں، یعنی قصہ سنانے والے۔ اس دور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ تھے جن کا پروفیشن تھا کہ وہ قصہ سناتے تھے۔ تو یہ جو کہانی سنانے والے ہوتے تھے ان کا کام ہوتا تھا کہ ان کا یہ پروفیشن ہی تھا کہ یہ جگہ جگہ جا کے پہ لوگوں کو کہانیاں سناتے تھے۔ تو ان کہانیوں میں بہت ساری جھوٹی حدیثیں بھی یہ گڑھتے تھے، جھوٹی باتیں بھی بولتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، چونکہ ان کا کام ہی تھا بولنا، تو یہ بولنے میں یہ جھوٹی باتیں بھی بولتے تھے۔ اور ان کے بارے میں ان کی بھی الگ ایک ہسٹری ہے، ان کی اپنی ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے کسی موقع پہ کوئی جھوٹ بات کہا تو اس وقت موجود کسی محدث نے یا کسی عالم دین نے پکڑا اس کو تو اس نے کچھ اور بات کہی۔ اس طرح کی بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن ان لوگوں نے بھی عام کیا ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، لوگوں کا دل بہلانے کے لیے۔ اب چونکہ ان کا یہ پروفیشن ہی تھا اس لیے وہ جھوٹی جھوٹی کہانیاں بھی اس میں سنا دیا کرتے تھے۔ ایک اور کیٹیگری جس کے وجہ سے حدیثیں بہت گڑھی یا جھوٹی مارکیٹ میں پھیلی وہ تھی کہ کچھ متقی مسلم جن کو یہ لگتا تھا کہ اگر لوگوں کو عمل کی طرف راغب کرنا ہو تو رسول کے نام پہ جھوٹی بات بھی بتا دی جائے۔ تو ایسے بھی لوگ تھے جو کہ رسول کے نام پہ، رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پہ غلط باتیں لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، ان کی نیت شاید اچھی رہتی ہوگی لیکن طریقہ غلط تھا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ ہاں بھائی اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بہت ساری غلط باتیں بھی گڑھی گئیں، بہت ساری جھوٹی باتیں بھی گڑھی گئیں۔ مثال کے طور پہ کہہ دیا جاتا ہوگا کہ بھائی اگر تم یہ کام کر لو تو جنت مل جائے گا، یہ کام کر لو تو جنت مل جائے گا، یہ کام کر لو گے تو جہنم مل جائے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں کافی ملتی ہیں۔ اس کو کافی تفصیل سے اعظمی صاحب نے، جو ان کی ایک بہت کافی زبردست کتاب ہے اسٹڈیز ان حدیث میتھڈولوجی اینڈ لٹریچر، اس میں انہوں نے کافی تفصیل سے اس چیز کو بتایا ہے۔ اور الحاکم نے ایک جو عالم اسکالر ہیں یحییٰ ابن سعد القطام، جو 2 سینچری کے اسکالر ہیں، ان گزرے ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جھوٹ ان لوگوں میں دیکھا ہے جن کی یہ ریپوٹیشن تھا، جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یعنی کہ جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ان لوگوں کے نام پہ سب سے زیادہ جھوٹ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگوں نے جھوٹی باتوں کو گڑھی ہے۔ تو اس طرح حدیثوں کے غلط ہونے کے سلسلے میں یہ لوگوں کا کنٹریبیوشن بھی تھا۔ اور پھر بہت ساری حدیثیں جو ہے خوارجیوں کے خلاف میں بھی گڑھی گئیں، خوارجیوں کو غلط دکھانے کے لیے بھی گڑھی گئیں۔ اور بھی طرح طرح کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ الگ الگ جو فرقے بن گئے تھے مسلمانوں میں، یہ مریجی فرقے اور جو ہے سو
الگ الگ فرقے، وہ لوگ اپنے اپنے فرقے کی بات کو بھی صحیح دکھانے کے لیے حدیثوں کو گڑھے. تو اس طرح اوورآل یہ ہوا نتیجہ کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے کئی طرح کی جھوٹی باتیں بھی پھیل گئی. تو یہی وہ دور تھا، یہی وہ سچویشن تھا جس کے اندر جو بڑے محدثین، خاص کر جو سیاستہ کے محدثین گزرے ہیں، ان کو کام کرنے کی ضرورت پڑی. تو اصل میں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چونکہ ان وجوہات کی وجہ سے مارکیٹ میں بہت ساری حدیثیں پھیل چکی تھی جو غلط تھی، جو اصل میں حدیثیں تو نہیں تھی، ان کو حدیث نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس دور میں اس کو وہ درجہ حاصل تھا، حدیثوں کا درجہ حاصل تھا. اس دور میں ہی پھر محدثین نے جو ہے یہ کام شروع کیا، یہ ایک بہت بڑا مشن ہاتھ میں لیا کہ ہم جو ہے ان غلط حدیثوں کو چھانٹیں اور جو صحیح بات رسول اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ہے اس کو ہم لائیں. تو یہ وہ سچویشن تھا. اگر ایسا سچویشن نہیں رہتا، سب چیز بالکل اچھا چل رہا ہوتا، صرف رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی گئی اچھی باتیں جو صحیح بات تھی، اگر وہی بات لوگوں کے بیچ رہتی، تب ان محدثین کو اتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تب تو پھر یہی ضرورت تھا کہ کوئی بھی آدمی بیٹھتا، کوئی بھی کتاب کو کمپائل کر دیتا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محدثین نے کافی محنت کی. جیسے امام بخاری کے تعلق سے ملتا ہے کہ 16 سال انہوں نے اس کے اوپر محنت کی، جگہ جگہ جاتے تھے، جہاں جس کے پاس معلوم چلا کہ اس کے پاس حدیثیں ہیں اس کے پاس جاتے تھے اور الگ الگ لمبی لمبی دوری طے کرتے تھے، پھر لوگوں کے تحقیق کرتے تھے، اسناد کو ویریفائی کرتے تھے کہ بھائی جس نے بات کہی وہ موجود تھا کہ نہیں تھا. تو اتنی محنت کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ اس زمانے میں جھوٹی باتیں، غلط باتیں بھی بہت ساری پھیل چکی تھی. اور جیسے آپ نے ابھی اوپر دیکھا کہ ہزاروں ہزار حدیث گڑھنے والے آدمی لوگ تھے، یہ کسی نے کہا کہ 1000 حدیث گڑھی ہم نے. تو اس طرح کی جب ماحول تھا تو اس میں یہ چھٹنا بہت ضروری ہو گیا تھا. اب یہاں پہ صرف فرق کیا جاتا ہے کہ ہمارے عام مسلمان جو ہیں، شیعہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ بھائی ان کے محدثین نے جو حدیث اکٹھا کر دیا ہے وہ سب صحیح ہے، کوئی غلطی نہیں اس میں. سنی ہمارے بھائی یہ مانتے ہیں کہ بھائی ہمارے امام نے، سیاستہ کے اماموں نے اور جو اماموں نے فائنل کر دیا ہے کہ حدیثیں یہ صحیح ہے تو وہی صحیح ہیں، اب اس میں گڑبڑی کے کوئی امکان نہیں ہے. اور تیسرا نظریہ کچھ مسلمز کا یہ ہوتا ہے کہ محدثین نے جو تحقیق کی اور حدیثوں کو اکٹھا کیا اور چھانٹنے کا کام کیا، تو یہ کام کیا یہ فائنل ہو گیا یا نہیں ہو گیا، اس پہ غور کرنا ہوگا. اور جن اصولوں کی بنیاد پہ کئی حدیثوں کو غلط قرار دیا گیا، یہ کہا گیا کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، کیا ان اصولوں کے بنیاد پہ آج بھی اگر کوئی چیز ملے تو ایسے ریجیکٹ کیا جائے گا؟ یہ ایک ڈسکشن کی بات ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیں کہ حدیث کی دنیا میں انٹر کرتے ہیں. حدیثیں ہیں کتنی؟ تو اس کے بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا، کوئی اس کی نمبر طے نہیں ہے. کوئی کہے گا 6 لاکھ ہے، کوئی کہے گا 7 لاکھ ہے، کوئی کہے گا 7.5 لاکھ ہے. اور قرآن سے مختلف ہے حدیث کئی معنی میں. حدیث کی کئی کیٹیگری ہوتی ہے، قرآن کی کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی ہے. تو سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ انہوں نے تقریباً 6 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا تھا، اور اس میں سے انہوں نے جو ہے 7275 حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر رکھا. اب ایک اور چیز آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا آنکھ اور دماغ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے، اور اللہ پاک نے جو عقل دیا اس کا استعمال کرنا چاہیے. اگر کہیں پہ کوئی بات اٹپٹی لگی تو اس کو پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے، تھوڑی چھان بین بھی کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ میں اگر آپ لوگوں سے کہوں کہ میں جو ہوں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ سب بول رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے آپ ایک بار یقین کر لیں گے کہ ہاں بھائی یہ امریکہ میں بیٹھ کے بول رہے ہوں گے، ممکن ہے. اور پھر میں اگر یہ کہوں کہ میں ابھی دنیا میں نہیں ہوں بلکہ چاند پہ بیٹھا ہوا بول رہا ہوں اور چاند سے میں یہ ریکارڈنگ بھیج رہا ہوں، تو آپ لوگوں کو پھر یہ بات تو میری اٹپٹی لگنی چاہیے، اور پھر آپ لوگوں کو تھوڑا تحقیق کرنا چاہیے. پھر آپ پوچھیں کہ بھائی یہ جو صاحب بول رہے ہیں یہ کہاں سے بول رہے ہیں، کیا یہ سچ میں چاند پہ ان کا جو دعویٰ ہے، یا کسی نے آپ سے کہہ دیا، میں نہیں کہوں کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ خورشید صاحب جو ہیں یہ چاند پہ بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں. تو اب آپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ تحقیق کریں، اللہ پاک نے عقل دیا، غور فکر کریں. تو ہمارے مسلمانوں میں یہ کمی رہ گئی ہے ذرا، آج کل بھی اور پہلے بھی کافی کمی رہی ہے کہ ہم نے ذرا غور فکر اور عقل کو ذرا کم لگایا ہے، جس کے نتیجے میں بہت ساری غلط چیزوں کے بھی ہم شکار ہو گئے ہیں. اور جہاں تک نمبرز کا تعلق ہے تو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ میں نے کئی اسکالر کو دیکھا ہے، عالم دین کو بھی دیکھا ہے، اسکالر کو بھی دیکھا ہے، یہ پبلکلی بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. اب یہ بات بالکل ہی غلط ہے، لیکن بہت مشہور ہے. کچھ باتیں بہت غلط ہوتی ہیں لیکن بالکل مشہور ہوتی ہیں. جیسے یہ کہنا کہ قرآن میں 6666 آیت ہیں، آپ جا کے قرآن اٹھا لیجئے اور اس کے آیتوں کو گن لیجئے، کبھی بھی یہ نمبر نہیں آئے گا، بلکہ 6236 آیتیں آتی ہیں. لیکن یہ ایک عام مشہور چیز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ، زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں. تو لوگ غور ایک بار کریں، جا کے چیک کر لیں تو چیزیں اپنے آپ سامنے آ جاتی ہیں. تو اسی طرح جیسے امام، میں یہاں پہ صرف ایک چیز یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اگر کوئی مجھے سمجھا دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ملتا ہے ہمیں کہ انہوں نے 6 لاکھ حدیثیں جمع کی تھی اور 16 سال انہوں نے وقت لگایا تھا اپنے حدیث کے کام میں، اور تقریباً 7275 حدیثوں کو انہوں نے فائنلی اپنے صحیح بخاری کے اندر رکھا. اور پھر یہ بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہر ایک حدیث کو انہوں نے بالکل اچھے سے
کافی تحقیق کے بعد جا کے ہی صحیح کا درجہ دیا، اور انہوں نے جا کے چیک کیا، جو راوی تھے، جو بیان کرنے والے تھے، ان سے جا کے ان کی زندگی دیکھنا، ان کی زندگی کو پڑھنا، ان کی زندگی کو تفصیل سے جاننا، انہوں نے جس سے سنا اس کی زندگی کو تفصیل سے جاننا، انہوں نے جس سے سنا اس کی زندگی کو تفصیل سے جاننا، یہ سب کیا۔ اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے وہ وضو کرتے تھے اور 2 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایسا یہ مشہور چیزیں ہیں کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت وہ نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد حدیث کو لکھتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ جو ڈیٹا آتا ہے، تو کچھ دن پہلے سے مجھے اچانک سے یہ جستجو ہوئی کہ میں ذرا اس کو ویریفائی کروں کہ یہ ڈیٹا کتنا صحیح ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ بھی اس پہ ویریفائی کی کوشش کر سکتے ہیں خود سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ 16 سال میں انہوں نے 6 لاکھ حدیثیں اکٹھا کی تھی۔ تو اس کو اگر ہم تقسیم کریں 16 کو 6 لاکھ سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سال میں انہوں نے تقریباً 37,500 حدیثیں اکٹھا کی۔ یعنی 6 لاکھ اگر اکٹھا کی 16 سال میں، تو ہم انہوں نے ایوریج یہ مان لیں گے، سمجھ میں آئے گی بات، کہ ایک سال میں 37,500 حدیثیں انہوں نے اکٹھا کی۔ اور اس کے بعد پھر ایک دن میں کتنا ہوگا، تو ایک دن میں اس کو ہم 37,500 کو 365 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آئے گا 102 حدیث۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک دن میں امام بخاری نے 102 حدیثوں کو نہ صرف اکٹھا کیا تھا بلکہ اس کو پورا انالائز بھی کیا۔ تو ایک دن کے اندر 102 حدیث۔ اب ہم اگر یہ مان لیں کہ بھائی سوتے بہت کم تھے، 3 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ ہی سوتے تھے ان 16 سال میں، تو سونا ہے، کھانا ہے، چلنا ہے، سفر بھی کرنا ہے، جس سفر کر کے لوگوں سے ملتے تھے، سفر کر کے حدیثیں اکٹھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو راوی ہوتے ہیں ان کی زندگی کو بھی پڑھتے تھے، ان کی زندگی کو بھی جانتے تھے، تو وہ بھی کام کرنا ہے۔ پھر استنجا ہے، پھر نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، پھر ذکر ہے۔ تو ان سب کو کرنے میں ایک دن میں ہم سب سے کم لے کے چلتے ہیں 9 گھنٹہ، جو اس سے کم تو کچھ لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ کم سے کم 9 گھنٹہ تو جاتا تھا ان سب چیزوں میں، حالانکہ اصل میں آپ جوڑیں گے تو شاید 9 نہیں بلکہ کم سے کم 13-14 گھنٹہ چلا جائے گا اس میں، لیکن ہم کم ہی رکھتے ہیں اس کو، 9 ہی گھنٹہ رکھتے ہیں کہ سارے کاموں میں 9 گھنٹہ لگتا تھا، اور باقی کے 15 گھنٹہ جو تھے وہ صرف اور صرف حدیث کو چھان بین کرنے میں ہی لگاتے تھے۔ حالانکہ یہ ڈیٹا ابھی بھی پریکٹیکل نہیں ہے، کم سے کم 10-12 گھنٹہ جاتا ہوگا۔ جب سفر، اس زمانے میں سفر آج کی طرح تو نہیں تھا، اس زمانے میں لمبا لمبا سفر ہوتا تھا، پھر لوگوں سے ملنا، پھر راوی کے بارے میں پتہ کرنا، لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ اس سب میں جو ہے صرف 9 گھنٹہ لگتا تھا، تو 15 گھنٹہ ان کے پاس تحقیق کے لیے ہوتا تھا حدیثوں کے تعلق سے۔ تو ایک دن میں 102 حدیث اکٹھا ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ معلوم چلا کہ ایک گھنٹہ میں جو ہے، ہر ایک گھنٹہ میں 7 حدیث جو ہے، ہر ایک گھنٹہ میں 7 حدیث کو پڑھ بھی رہے تھے، اس کو انالائز بھی کر رہے تھے، اس کو یاد بھی کر رہے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یاد کیا تھا، سب کو یاد بھی کر رہے تھے اور اس کی پوری تحقیق بھی کر رہے تھے۔ تو ہر ایک گھنٹہ میں 7 حدیثوں کی پوری تحقیق بھی ہو رہی تھی۔ اچھا، اس میں پھر وہ نماز بھی شامل ہوگی اس وقت میں کہ اس میں وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ تو اب یہ چیز جو ہے اوورال سمجھ میں نہیں آتی ہے مجھے، کہ یہ مطلب اٹ نہیں پاتی ہے یہ بات کہ پھر یہ کیسے ممکن ہے، یہ سارے نمبرز ایک ساتھ فٹ نہیں بیٹھ رہے ہیں کہ ایک دن ایک گھنٹے میں جو ہے 7 حدیثوں کو تحقیق پوری ہو جا رہی ہے ڈیٹیل سے، کہ اس کے راوی کا کیا، اور پھر اس میں راوی کے ہی نہیں، پھر متن سے بھی تو ہے کہ قرآن کے خلاف بھی نہیں جا رہی ہے۔ جب میں نے بتایا تھا کہ حدیث میں 2 چیز ہوتی ہے، متن اور اسناد، تو ایک تو اسناد کی بات ہوئی، اسناد کے اوپر ہی کافی وقت جائے گا، اس کو ویریفائی کرنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، وہ زمانے میں تھا یا نہیں تھا، اور اس کے زندگی کیا تھی۔ اور دوسرا حصہ متن کی، اس حدیث کے اندر جو بات آ رہی ہے وہ قرآن سے کہیں تو نہیں ٹکرا رہی ہے، وہ کہیں عقل کے خلاف تو بالکل نہیں ہے، وہ کہیں ایسی بات تو نہیں ہے جو دوسری حدیث سے ٹکرا رہی ہے۔ تو اس سب کو کرنے کے لیے بھی کافی وقت چاہیے۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ کافی وقت چاہیے، تو ایک گھنٹہ میں 7 حدیثوں کا کمپلیٹ یہ چیز انالیسس ہو رہا ہے، یہ چیز بہت مشکل لگتی ہے۔ تو اس کے جواب میں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی جو 6 لاکھ حدیثیں ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ 6 لاکھ الگ الگ متن والی حدیث، بلکہ 6 لاکھ میں وہ بھی شامل ہے جس کا متن ایک ہے، اسناد الگ الگ ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل ایسا بھی رہا ہوگا، بالکل اسناد بھی الگ، ان کے اسناد الگ ہوں گے، حالانکہ متن سیم رہا ہوگا۔ تو اس کے بعد بھی اگر آپ کم کر کے مان لیں کہ ان میں سے اگر مان لیجئے کہ ہر حدیث پہ 6 ریپیٹیشن بھی ہے، 6 بار دہرایا گیا ہے الگ الگ اسناد کے ساتھ، تو بھی 1 لاکھ بنتا ہے، تو بھی یہ بات جو ہے مطلب سمجھ میں جلدی نہیں آ پاتی ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنی ساری چیز کیسے کر لیتے ہوں گے۔ 24 گھنٹہ تو اس وقت بھی رہتا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو ہے ایک دن میں 40 گھنٹہ ہوتا تھا۔ تو اسی 1 گھنٹہ کے اندر میں 7 حدیث یا 5 حدیث کو بھی کمپلیٹلی انالائز کر لینا، اور پوری طرح سے یہ طے کر لینا کہ ہاں بھائی یہ جو ہے یہ موضوع ہے، یا یہ ضعیف ہے، یا یہ صحیح ہے۔ تو یہ ڈیٹا مجھے نہیں سمجھ میں آیا، اگر کوئی بھائی سمجھا دے مجھے تو بہت میں احسان مند رہوں گا اس چیز کا۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے تعلق سے تھی۔ اسی طرح الگ الگ محدثین کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ انہوں نے بڑی تعداد میں حدیث کو اکٹھا کیا تھا،
لیکن پھر اب جب اپنی کتاب لکھی تو اس نے بہت کم لکھا. ہاں تو یہ بھی سمجھنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 6 لاکھ حدیثیں اکٹھا کی، لیکن اس میں صرف 7,275 حدیثوں کو ہی صحیح میں رکھا، یعنی صرف 1%. یعنی جو 99% احادیث تھے اس کو انہوں نے اپنے صحیح میں نہیں رکھا. تو یہاں پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی باقی سارے حدیثوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے غلط سمجھا، یہ جھوٹا جانا، یہ موضوع جانا، اس لیے ٹھکرا دیا. لیکن وہ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر صحیح بخاری میں نہیں رکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ساری حدیثیں غلط تھی، بلکہ یہ ہے کہ وہ صحیح کے درجے میں نہیں آتی ہوں گی، ان کی اوتھینٹسٹی لیول کم ہوگی. اور دوسری چیز یہ کہ وہ اپنی کتاب کو بہت بڑی کتاب نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ بہت ساری حدیثیں ڈالتے اس میں. تو یہ بھی ممکن ہے، دونوں ممکن ہے. لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ اگر ہم دوسرا ہی آپشن لے لیں، دوسری ہی بات کو صحیح مان لیں کہ بھائی جو باقی انہوں نے 99% حدیثوں کو نہیں رکھا اپنی کتاب میں اور اس میں بہت ساری صحیح حدیثیں بھی رہیں گی، تو اس سے ایک چیز گڑبڑ یہ ہو رہا ہے کہ جو 7,275 حدیث انہوں نے اپنی کتاب میں رکھا ہے اس میں سے اصل میں 4,000 حدیث ہی ہے جو بنا ریپیٹیشن کے ہے، باقی جو 3,000 حدیث ہے وہ ریپیٹیشن کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 4,000 حدیثوں کو تو رکھ رہے ہیں جو بالکل ریپیٹیشن کے بنا ہے، یعنی ریپیٹیشن کا مطلب ہے کہ وہ الگ الگ متن کے ساتھ ہے، اس کا کنٹینٹ الگ الگ ہے. لیکن ان میں سے 3,000 ویسی حدیثیں انہوں نے کیوں رکھی جس کا کہ متن بالکل وہی ہے لیکن اسناد الگ ہے. اگر انہوں نے 6 لاکھ اکٹھا کی اور مثال کے طور پہ ان کو 6 لاکھ کے اندر ہم مان لیتے ہیں کہ 10,000 حدیثیں بالکل صحیح لگی جو الگ الگ متن کے ساتھ ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان 10,000 کو ایک ساتھ رکھتے. اور اگر لگ رہا ہے کہ نہیں 10,000 بہت بڑی تعداد ہو جائے گی، اگر وہ 7,000 رکھنا تھا تو وہ 7,000 ان حدیثوں کو رکھتے جس کا کنٹینٹ الگ الگ ہوتا، متن الگ الگ ہوتا. لیکن ہمیں جو ملتا ہے یہ کہ 4,000 جو ہے وہ الگ الگ متن کا ہے، لیکن باقی کا 3,000 جو ہے وہ ریپیٹیشن ہو رہا ہے، یعنی کسی سیم متن کو ریپیٹ کیا جا رہا. تو یہ بات بھی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے. اگر ہوتا 7,000 رکھنا تھا تو 7,000 مختلف حدیثوں کو رکھتے. یعنی مثال کے طور پہ میں اگر آپ مجھ سے اگر 50 اچھے اچھے بات بولیں، 50 آپ نے مجھے اچھے اچھے سینٹینس کہا ہو، اس 50 میں سے 40 تو الگ الگ باتیں ہیں، لیکن 10 وہ باتیں ہیں جو دہرائی جا رہی ہیں. اور پھر میں ایک کتاب لکھوں جس کتاب میں 20 بات رکھنا چاہوں آپ کی، تو ظاہر سی بات ہے میں آپ کی 20 وہ باتیں لوں گا جو الگ الگ متن کے ساتھ ہیں، الگ الگ ٹیکسٹ کے ساتھ ہیں، اس کو میں رکھوں گا. میں ایسا رکھوں کہ 15 بات تو آپ کی وہ رکھوں جو الگ الگ ہے اور 5 بات جو آپ نے دہرائی ہے اس کو رکھ دوں، تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. مطلب سمجھ میں نہیں آتی ہے، میں اتنی کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. دوسری بات ہم یہ کہہ لیں کہ جو 6 لاکھ حدیثوں میں سے انہوں نے چھانٹا اور ہم یہ مان لیں کہ اس میں سے بہت ساری صحیح بھی تھی جس کو انہوں نے نہیں رکھا ہے اس کتاب میں، یا جس کی اوتھینٹسٹی لیول کم تھی، تو اس کا مطلب وہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچی ہے، وہ چیزیں ہم تک گم ہو گئی، مطلب ہمارے پاس موجود تو نہیں ہے، ایٹ لیسٹ امام بخاری رحمۃ اللہ کے تعلق سے نہیں ہے. اور ان کی دوسری کتاب ہے ادب المفرد ہے، لیکن ادب المفرد کو پھر نصیر الدین البانی صاحب نے اس کے اوپر کام کیا اور اس میں انہوں نے دکھایا کہ کئی حدیث جو ہے وہ اس درجے کی صحیح نہیں تھی، تو انہوں نے صحیح ادب مفرد کے نام سے لکھ دیا. یہ اب ایک الگ ٹاپک ہے بہرحال. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے تعلق سے بس یہ دو کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر غور کرنا ہوگا ہمیں کہ ریپیٹیشن کے ساتھ 3,000 حدیثوں کو کیوں رکھا گیا اگر آلریڈی بہت ساری صحیح حدیثیں تھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بہت ساری پھر صحیح اور حدیثوں سے محروم بھی رہ گئے جو کہ کتاب میں کیپچر نہیں ہو پائی. تو پتہ یہ چلا کہ جو چیزیں کیپچر ہو گئی ہیں کتاب میں اس کو تو ہم جان لے رہے ہیں، لیکن بہت ساری اور صحیح جو کیپچر نہیں ہو پائی ان کی کتاب میں اس سے ہم محروم رہ گئے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے تعلق سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 40,000 حدیثوں کو لکھا ہے اپنی کتاب میں مسند کے اندر، اور انہوں نے جبکہ جمع کیا تھا 7 لاکھ حدیثوں کو، تو 7 لاکھ حدیثوں میں انہوں نے بھی پھر صرف 40,000 کو ہی رکھا ہے. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے 3 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا تھا لیکن انہوں نے 4,000 کو صرف رکھا ہے. تو یہ بھی تقریباً 1% ہے، یعنی انہوں نے 1% حدیثوں کو اپنے صحیح مسلم میں لکھا ہے اور باقی 99% کو نہیں لکھا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی تعداد ہے. یہاں پہ یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں وہ، بلکہ زیادہ حصہ 99% وہ حصہ مل رہا ہے حدیث کا جس کو کہ محدثین نے اپنی کتاب میں نہیں رکھا، صرف 1% کو رکھا ہے. تو اس 99% میں ظاہر سی بات ہے کم سے کم 40 یا 50 یا 60% تو بالکل جھوٹ والی بات ہوگی ہی ہوگی. یہ بالکل کامن سینس کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے 40 یا 50% تو بات ایسی ہوگی جو بالکل جھوٹ لگ رہی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے ریجیکٹ کیا ہو، پتہ نہیں کتنا پرسنٹ رہا ہو. تو اگر ادھر 50% یا 60% میں گڑبڑی ہو سکتی ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ابھی جمع ہو کے کتاب کی شکل میں آ گئی ہے اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہو؟ یعنی میرا سوال یہ ہے کہ جو 99% چیزوں کو انہوں نے اپنے کتاب میں نہیں رکھا اور اس 99% میں سے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ 40 یا 30% یا 20% صحیح وہ احادیث رہی ہوں گی جو اصل میں حدیث نہیں تھی، وہ جھوٹی باتیں تھیں، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا محدثین نے. تو اب جو کتاب جمع ہوئی ہے 1%
जो हदीस को उन्होंने इकट्ठा किया, किताबों में रखा, इमाम मुस्लिम शरीफ ने, इमाम बुखारी शरीफ ने, तो क्या ये मुमकिन है, इस बात के चांस है कि इसमें भी कोई बात ऐसी हो जो गड़बड़ हो, जो झूठी हो और आ गई हो, या नहीं मुमकिन है ऐसा? तो हमारे आम सुन्नी भाई मानते हैं कि नहीं मुमकिन है। तो यहाँ पे भी हमको सोचना पड़ेगा क्या ये मुमकिन है या नामुमकिन है। बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं। इसी तरह इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह के ताल्लुक़ से मिलता है कि उन्होंने 50,000 हदीसें जमा की और उसमें से 4,800 हदीसों को रखा है। तो ये मुहद्दिसीन के ताल्लुक़ से हदीसों के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो पता ये चला कि हदीसों की दुनिया में बहुत ज़्यादा मिलावट हो चुकी थी, बहुत सारी मौज़ू रवायत हदीस के नाम पे मशहूर थी, और उस ज़माने में मुहद्दिसीन ने अपना काम शुरू किया और छाँटने का काम शुरू किया, और दुनिया की तारीख़ में शायद पहली बार एक ज़बरदस्त एक फ़न को ईजाद किया गया जिसको फ़न अस्माउर रिजाल कहते हैं, जिसमें कि जो रावी होते थे, जो इसनाद के अंदर लोग होते थे, उनकी पूरी ज़िंदगी की तहक़ीक़ की जाती थी। तो ये एक ज़बरदस्त काम था। तो इन मुहद्दिसीन ने, हम देखा कि अक्सर ने तकरीबन 99% चीज़ों को, जो रवायतें उनको हदीस के नाम पे मिली थी, तकरीबन 99% को अक्सर ने जो है रिजेक्ट किया, उसको छोड़ा, और बाकी 1% को ही अपनी किताबों में लिखा। तो उस ज़माने में काफ़ी गलत चीज़ें हदीस के नाम पे थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन मुहद्दिसीन ने कई सारे सो कॉल्ड हदीसों का इनकार किया। सो कॉल्ड हदीस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हदीस नहीं थी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कही गई गलत बात थी। तो गोया कि ये हदीस का इनकार नहीं हुआ, बल्कि गलत रवायतों का इनकार हुआ। इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो बहुत आता है डिस्कशन में, वो मुनकर हदीस का टॉपिक आता है। तो मैं उसको भी साथ में लेके चलना चाहूँगा। तो आमतौर पे मुनकर हदीस हम उन लोगों को कहते हैं जो हदीसों को नहीं मानते। तो ये असल में बात जो है ये पूरी तरह क्लियर साफ नहीं हो पाती है अगर सिर्फ इतनी बात कही जाए। इसमें कई सवाल अंदर आता है कि क्या कोई आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ये मानने के बाद कि ये रसूल की बात है मैं फिर भी नहीं मानूंगा, और ये रसूल का हुक्म है मेरे लिए मैं फिर भी नहीं करूंगा, ऐसा कोई करता है? या कोई आदमी ये कहता है कि नहीं भाई ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ही नहीं, तो मैं मुनकर हदीस नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मुनकर गलत रवायत हूँ, या मैं तो मुनकर मौजू रवायत हूँ। या तीसरी ये भी जवाब हो सकता है कि कोई शख्स से कहे कि भाई कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हुक्म मेरे लिए आज भी है और तुम्हारे लिए आज भी है। तो ये कई तरह की बात होती है। अगर मुनकर हदीस से मुराद ये है कि ऐसा शख्स जो कि किसी ऐसी रवायत का इनकार करे जिसको हदीस का दर्जा हासिल है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो इस डेफिनेशन के अंदर मुनकर हदीस की कैटेगरी में नहीं आएगा। मुनकर हदीस तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला भी थी। उनके ताल्लुक़ से हमने देखा अभी पीछे के सीरीज़ में कि उन तक जब हदीस के नाम पे कोई चीज़ पहुंची, उन तक जब ये बात पहुंची, मिसाल के तौर पे एक बात हमने वो कही थी कि उन तक जब ये बात पहुंची कि 3 तरह की चीज़ें जो है वो नहुसत हैं, उसमें एक औरत भी शामिल है, तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था। तो असल में उन्होंने हदीस का इनकार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने उस गलत बात का इनकार किया था जो हदीस के ताल्लुक़ से थे। तो उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि जहालत के ज़माने में लोग ऐसा सोचा करते थे। उसी तरह एक और मौके पे हमने देखा जो सही मुस्लिम की रवायत है कि जब उन तक ये बात पहुंची कि हज़रत उमर ने ये फरमाया है कि रोने वाले जब रोते हैं किसी मुर्दा के घर वाले, तो उसके रोने की वजह से मुर्दे को अजाब बढ़ा दिया जाता है। तो हज़रत आयशा ने भी यहाँ पे गोया के इनकार किया, तो वो भी यहाँ पे मुनकर सोकल हदीस हुई, यहाँ पे मुनकर गलत रवायत हुई। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं कहा था। तो अगर मुनकर हदीस से मुराद ये है कि किसी चीज़ का इनकार करना उसको हदीस का दर्जा हासिल हो, हालांकि वो हदीस नहीं हो, तो हम देखते हैं कि हज़रत आयशा भी थी और मुहद्दिसीन तो थे ही, जिसलिए कि उन्होंने अपने ज़माने में जो हदीसें गढ़ी गई थी, जो झूठी झूठी बातें कही गई थी हदीस के नाम पे, उन्होंने उसका इनकार किया था। तो इमाम बुखारी भी मुनकर हुए हदीस हुए, इमाम मुस्लिम भी मुनकर हदीस हुए, इमाम अहमद बिन हम्बल भी मुनकर हदीस हुए। हालांकि फिर मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि ये मुनकर हदीस नहीं हुए, बल्कि मुनकर गलत रवायत हुए, मुनकर झूठे रवायत हुए। उन्होंने हदीस का इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन रवायतों का इनकार किया जिसको हदीस का दर्जा हासिल था, या जो हदीस मान के लोग चल रहे थे। तो उस ज़माने में जब इन मुहद्दिसीन ने अगर किसी ऐसी रवायतों का इनकार किया होगा, तो जाहिर सी बात है उन लोगों की नज़र में जो इन रवायतों को सही मानते होंगे, उन लोगों की नज़र में ये लोग मुनकर हदीस कहलाए होंगे। तो आप मिसाल के तौर पे आप ये मान लीजिए कि आप आज से 1200 साल पहले चले गए, अपने आप को 1200 साल पहले पीछे ले जाइए, और आप इराक़ में कूफा में किसी जगह में आप हैं, या अरब में किसी जगह में हैं आज से 1200 साल पहले, और आप तक कोई गलत रवायत पहुंची है। उस ज़माने में बहुत सारी, मैंने बताया कि हज़ार जो है झूठी बातें फैली हुई थी, और शायद लाखों में रही हों। तो आप उन बहुत सारी चीज़ों को सही मानते होंगे। तो उस ज़माने में अगर
آپ 1200 سال پہلے جی رہے ہیں اور اس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کمپائلیشن کا کام کیا، حدیثوں کو اکٹھا کرنے کا کام شروع کیا، اس کی پہلے تحقیق شروع کی، اور اس نتیجے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے، یہ جھوٹی ہے۔ تو آپ ممکن ہے آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ کو منکر حدیث سمجھا ہوگا، اس وقت میں آپ نے کہا ہوگا یہ منکر حدیث ہے، یہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں منکر حدیث نہیں ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ روایت جھوٹی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، جس نے بھی کہا ہے یہ جھوٹ کہا ہے، یہ گڑھی ہوئی بات ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں۔ تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منکر حدیث لفظ کہنے سے بات کلیئر نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ آدمی کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ہمارے جو اہل قرآن بھائی ہوتے ہیں، جو اہل قرآن کہلاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیثوں کے نام پہ جو چیزیں جمع ہیں ان میں سے اکثر جو ہے وہ جھوٹی چیزیں ہیں، اور اس میں کئی چیز سچی بھی ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے ہیں کہ آج یہ سچی وہ باتیں بھی ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ تو اہل قرآن کہلاتے ہیں، اور میں نے بالکل شروع کے آڈیو میں کہا تھا کہ ہم ان کے اس اسٹینڈ سے متفق نہیں ہیں، ہم اس چیز کو صحیح نہیں مانتے ہیں، ہمیں حدیثوں کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو اسٹینڈ وہ ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ اکثر حصہ حدیثوں کا جھوٹا ہے اور کچھ حصہ صحیح ہے، لیکن وہ حدیث ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ دوسرا حصہ جو عام سنی بھائیوں کا ہے وہ یہ ہے کہ حدیثیں بہت ساری گڑھی گئی تھی، بہت ساری جھوٹی تھی، اور محدثین نے کام کیا اس کے اوپر، اپنے خون پسینہ بہایا اور انہوں نے چھانٹ لیا ہے، تو اب جو چھانٹنے کا کام تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اب پھر اس کے اوپر کوئی اور غور فکر کرنے کی، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جو صحیح بخاری میں آ گئی وہ سب بالکل 100% صحیح ہے، جو صحیح مسلم میں آ گئی وہ سب 100% صحیح ہے۔ یہ ہمارے سنی بھائیوں کا یہ اسٹینڈ ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مسلم ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جو محدثین نے کام کیا وہ واقعی قابل تعریف ہے، اور اللہ پاک ان کا اجر دے گا ان کو، انہوں نے زبردست کام کیا، لیکن ان کا کام آخری کام نہیں ہو سکتا ہے، وہ رسول نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے، ان کو کوئی اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی تھی، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے کام میں کوئی بھی کمی نہ رہ جائے، ممکن ہے کہ ان کے کام میں بھی کچھ کمی ہو گئی ہو۔ تو یہ جو انویسٹیگیشن کا دروازہ تھا، یہ جو تحقیق کا دروازہ تھا، یہ بند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کھلا رہنا چاہیے۔ تو یہ تیسرے طرح کا تھاٹ ہوتا ہے۔ تو اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ منکر حدیث کے تعلق سے یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب آپ ذرا میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ وہ کون کون سی روایتیں تھیں جنہیں حدیث کا درجہ حاصل تھا ایک زمانے میں، اور بعد میں جو ہے محدثین نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل ہی ابزرڈ اور بالکل ہی بے تکی اور بالکل ہی غلط باتیں، یہ حدیث نہیں ہے۔ تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ جس زمانے میں جن لوگوں نے بھی ان حدیثوں کا انکار کیا ہوگا وہ منکر حدیث کہلائے ہوں گے، کیونکہ یہ اصل میں حدیث نہیں تھی بلکہ روایت تھی۔ مثال کے طور پہ ایک چیز یہ مشہور تھی اسی زمانے میں کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کے جو اولاد ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اب یہ بھی ایک سوکل حدیث کہلائی تھی، لیکن محدثین نے کہا کہ یہ حدیث بالکل ہی غلط ہے، یہ موضوع ہے۔ تو اس زمانے میں جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہوگا وہ منکر حدیث کہلائے ہوں گے، تو محدثین بھی منکر حدیث کہلائے ہوں گے اس حدیث کو نہیں ماننے کے، حالانکہ یہ حدیث نہیں تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہمیں یہ ملتی ہے، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ حدیثوں کے گڑھنے کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا تھا، الگ الگ طرح کے لوگ تھے، کوئی اپنے سیاسی مفاد کے لیے کرتے تھے، کوئی قصہ کہانی سنانے کے لیے جھوٹے بات کہتے تھے، کوئی منافق تھے اسلام کا نقصان پہنچانے کے لیے کہتے تھے، کوئی جو ہے بادشاہ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، جو کہ بعد کے دور میں بھی کافی حدیثیں گڑھی گئیں، خلفائے راشدین کے بعد بھی، جب کہ کنگس یعنی کنگ شپ جب شروع ہوئی، راجہ مہاراجہ کا دور شروع ہوا، سلطانوں کا دور شروع ہوا، اس دور میں اس وجہ سے کچھ قصہ سنانے والے لوگ ہوتے تھے جو کہانیاں سنایا کرتے تھے، انہوں نے جھوٹی باتیں گڑھی۔ بہت سارے متقی لوگ تھے، نیک لوگ تھے، جو اچھی نیت سے لوگوں کو عمل کی طرف غالب کرنے کے لیے غلط باتوں کا بھی سہارا لیتے تھے، ایسی بات جو رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، اور کچھ ویسے ہی باتیں رہی ہوں گی جو کسی کی غلطی نہیں ہوگی لیکن انسانی چوک کے نتیجے میں پہنچ جاتی ہوگی غلط، کہ نیت تو نہیں تھی غلط کہنے کی لیکن غلط بات پہنچ جاتی ہوگی۔ مطلب مثال کے طور پہ کہ میں اگر ابھی آپ کو کوئی بات کہوں، کوئی 5 سینٹنس کہوں، اور آپ سے کہوں گا کہ یہ بات آپ اس تک تیسرے تک پہنچا دیجئے، اور تیسرے سے کہیے کہ وہ چوتھے تک پہنچائے اور وہ 5ویں تک پہنچائے، تو ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے بات تھوڑی سی بدل جائے، بات تھوڑی سی صحیح نہ رہ پائے، تو یہ انسانی چوک کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح بھی حدیث گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ مان لیجیے آج سے 1200 سال پہلے رہ رہے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کی حدیثیں سامنے آئیں گی جن کا کہ محدثین نے انکار کیا اور کہا کہ یہ غلط باتیں ہیں۔ ایک مثال میں نے دی کہ وہ شخص اگر جو اپنے بچے کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کے گھر والے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، یہ جھوٹی بات تھی جو مشہور تھی اس زمانے میں۔ اسی طرح ایک اور جو جھوٹی بات مشہور تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے تو میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ یہ اس بات کو بھی محدثین نے پکڑا، کہا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے۔ تو یہ بھی ایک مشہور حدیث
کا درجہ حاصل کرنے والی بات تھی، حالانکہ یہ جھوٹی روایت تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کا انکار کیا اس بنا پہ کہ یہ غلط بات ہے۔ ایک اور بات مشہور ہے جو سعد بن معاذ اور حضرت معاویہ کے تعلق سے، کہ ان کے حوالے سے یہ بات ملتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خیبر کے یہودیوں کے لیے جو ہے جزیہ جو ہے ان کو جزیہ دیا تھا، جزیہ دینے کہا تھا ان کے آسانی کے لیے۔ حالانکہ یہ حدیث جو ہے پھر یہ غلط ثابت ہو گئی، چونکہ پتہ یہ چلا تحقیق کے بعد کہ جزیہ جو ہے یہ تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں خیبر والے واقعہ کے زمانے میں، بلکہ یہ تو تبوک کے سال میں یہ ہوا تھا، اور دوسری چیز یہ کہ حضرت سعد بن معاذ جو ہے ان کا انتقال خیبر والے واقعے سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ تو یہاں پہ کچھ بنیادوں پہ محدثین نے پکڑ لیا کہ یہ جو بات مشہور چلی آ رہی ہے کہ خیبر کے یہودیوں کے لیے جزیہ، یہ بات جھوٹی ہے، یہ بات جھوٹی ہے، اس کے انہوں نے وجوہات بتائے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جو عام غسل خانے ہوتے تھے، پبلک باتھ جس کو کہتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رہے تھے، اور انس بن مالک وہاں پہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ کہا۔ تو اس بات کو بھی محدث، یہ بات بھی مشہور چلی آ رہی تھی۔ اگر آپ 1200 سال پہلے موجود ہیں، آپ مان لیجئے ابھی، تو آپ یہ بات سن رہے ہوں گے، آپ لوگوں سے کہہ رہے ہوں گے، لیکن اسی زمانے میں محدثین نے کافی غور فکر کے بعد اور تحقیق کے بعد یہ کہا کہ نہیں، یہ بات جھوٹی ہے، اس لیے کہ مدینہ کے اندر یہ ہوتا ہی نہیں تھا، یہ پبلک بات کا ہوتا ہی نہیں تھا اس زمانے میں، کہ عام جو غسل خانے کا کنسپٹ تھا، تو یہ بات جھوٹی تھی۔ آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو جھوٹی جو میں حدیثیں بھی بتا رہا ہوں یا روایتیں بتا رہا ہوں جو اس زمانے میں ہیں، تو یہ کافی سال تک چلی ہوں گی۔ اب میں نہیں کہہ سکتا ایگزیکٹلی کتنے سال، لیکن ان سالوں کے بیچ لوگ اس کو صحیح سمجھ رہے ہوں گے، سب نہیں، بہت سارے لوگ صحیح سمجھ رہے ہوں گے، اور جس نے بھی اس کا انکار کیا ہوگا وہ اس زمانے میں منکر حدیث کہلاتا ہوگا۔ وہ اس زمانے میں کہہ رہا، حالانکہ وہ جو انکار کر رہا ہوگا وہ اس لیے نہیں انکار کر رہا ہوگا کہ رسول کی بات ہے، بلکہ وہ اس لیے انکار کر رہا ہوگا کہ یہ رسول کی بات ہی نہیں ہے، یہ رسول کے نام پہ جھوٹ گڑھی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کو جو محدثین نے پکڑا کہ وہ بالکل ہی بنا سر پیر کے بات اور بالکل ہی الٹی بات تھی، جس میں یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کا جو کشتی تھی، وہ باڑھ کے وقت جو ہے اس نے کعبے کا 7 چکر لگایا اور کشتی نے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہ بالکل ہی عقل کے خلاف جانے والی چیز، جس کا کہ کوئی بھی لاجک سے تعلق نہیں ہے، اس کو بھی محدثین نے انکار کہا کہ یہ حدیث بالکل گڑھی ہوئی ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا نوح علیہ السلام کے وقت میں۔ اس کے بعد ایک اور روایت جو، اور آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حدیثیں جو گڑھی گئی، روایتیں گڑھی گئی، اس میں شخصیت پرستی کی وجہ سے بھی ہوتی تھی۔ بعض دفعہ کسی شخصیت سے زیادہ محبت کی وجہ سے بھی گڑھی گئی، کسی شخصیت سے نفرت کے لیے بھی گڑھی گئی، تو بہت غلو بھی کیا گیا ہے۔ اس تعلق سے بھی کئی حدیثیں ملیں گی، جیسے ایک یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماں باپ تھے ان کو پھر سے زندہ کیا گیا اور ان لوگوں نے پھر سے اسلام قبول کیا، تو یہ بھی بالکل محدثین نے پایا کہ یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ تو اگر آپ 1200 سال پہلے زندہ ہیں تو آپ کے زمانے میں یہ چیزیں مشہور چل رہی ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح آج کے زمانے میں بہت ساری مشہور چیزیں چل رہی ہیں جو ہیں تو جھوٹی لیکن مشہور ہیں۔ تو 1200 سال پہلے یا 1300 سال پہلے یا 1100 سال پہلے بھی اس طرح کی جھوٹی باتیں چل رہی ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو زندہ کیا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اسی طرح سے کچھ روایت تھی جس میں تھا کہ اگر قرآن کی کچھ آیتوں کو اگر تلاوت کر لیا جائے تو پھر جنت میں جگہ مل جائے گی اور ہمیشہ وہ جنت میں رہے گا۔ ایک اور غلط روایت جو حدیث کے نام پہ مشہور تھی وہ یہ تھی کہ اگر زنا کے نتیجے میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے 7 پشت تک جو ہے جنت میں نہیں جائے گا، اور اس سوکل حدیث کا انکار کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی منکر حدیث ہوئی اس روایت کے معاملے میں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بالکل ہی قرآن کے خلاف والی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا اس کا بدلہ اس کو ملے گا، وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا وہ بھی اس دن دیکھ لے گا۔ تو ہر شخص کا اپنا معاملہ ہوگا اللہ کے ساتھ، اس کی نیکی اس کی برائی کے کاموں کا۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ 7 پشت تک جنت میں نہیں جائے گا، تو جو زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا اس کی کیا غلطی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کے اولاد اس کے 7 پشت کی کیا غلطی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ سب بات بھی بالکل اٹھ پٹانگ تھی، اس زمانے میں مشہور تھی، محدثین نے اس کو غلط ثابت کر دیا گیا۔ اس طرح سے ملتی جلتی باتیں آج بھی کچھ ہیں جو مشہور ہیں لیکن آج لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں۔ اس طرح ایک اور چیز مشہور تھی کہ جس نے رمضان کے آخری جمعہ کے اندر فرض نماز کو ادا کیا تو اس نے اپنے 70 سال کے جو چھوٹی ہوئی نماز تھے اس کا کمپنسیشن کر دیا، اس کی بھرپائی کر دی۔ یعنی کہ اگر کسی شخص نے 70 سال تک نماز نہیں پڑھی اور 71ویں سال میں جو ہے اس کے رمضان کے آخری جمعہ کے اندر فرض نماز پڑھ لیا تو اس کے سارے 70 سال کے نمازوں کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ بھی مشہور چیز تھی، اس طرح زمانے میں جھوٹی تھی،
بہت سارے لوگ محدثین نے انکار کیا اس کا، تو وہ منکر حدیث کہلائے ہوں گے، حالانکہ بعد میں لوگوں کی بات اوپر بھی واضح ہو گیا کہ یہ بات بالکل جھوٹی ہے۔ اس سے ملتی جلتی باتیں آج بھی مشہور ہیں لوگوں میں، اور لوگ آج اس کو صحیح مانتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات جو تھی کہ وہ اللہ کے تعلق سے تھی کہ میں نے اپنے اللہ کو، اپنے مالک کو عرفات کے میدان میں لال اونٹ پہ سوار دیکھا، نعوذ باللہ، یہ بھی مشہور روایت تھی حدیث کے نام پہ۔ اور اتنا ہی نہیں رہا، ہمارے یہاں پھر جو جھوٹی حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہ پھر فرقہ پرستی پہ اتنا زیادہ آ گیا کہ پھر اماموں کے تعلق سے بھی جھوٹی جھوٹی باتیں ملنے لگی، اور ایسی بات جس کو آج بھی لوگ بہت سارے اس کو صحیح سمجھ کر بیان بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک چیز جو وہ کہا جاتا ہے کہ روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سے ایک شخص ہوگا جس کا فتنہ ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، یعنی وہ فتنہ جو ہے بہت زبردست فتنہ برپا کرے گا، اس کا نام ہوگا محمد ادریس، جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا۔ تو گویا کہ یہاں تو صاف صاف جو ہے فرقہ پرست طاقتوں نے یہ سب اس چیز کو گڑھا کہ میری امت میں جو ایک بہت بڑا فتنہ لائے گا وہ محمد ادریس نام کا شخص لائے گا، اور میرے امت میں ایک شخص وہ ہوگا جو سراج ہوگا، جو ایک دم روشنی دیتا ہوگا، اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا۔ تو اب یہاں پہ کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح کے فرقہ کی، کس طرح کے گروہوں نے اس طرح کی چیزوں کو گڑھا ہوگا۔ یعنی ایک امام کو بہت کہا جا رہا ہے کہ وہ فتنوں کا سبب بنیں گے، اور ایک امام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سراج ہوں گے، وہ روشنی ہوں گے۔ تو یہ ہمارے حدیثوں میں گڑھا گیا۔ تو اس زمانے میں بھی جس نے انکار کیا ہوگا وہ منکر حدیث کہلایا ہوگا، اور اس سے ملتی جلتی چیزیں آج بھی ہمارے یہاں موجود ہیں جس کو لوگ صحیح مانتے ہیں۔ اور پھر سیاسی وجوہات کی وجہ سے بہت سارے حدیث گڑھے گئے تھے۔ حضرت معاویہ کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ اگر تم اسے میرے ممبر پہ دیکھو تو اس کا قتل کر دو۔ اس کے بعد ایک حدیث یہ ملتا تھا، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث نہیں تھی، یہ غلط روایتی تھی جس کو حدیث کا درجہ حاصل تھا، لوگ ان کو حدیث سمجھتے تھے اس زمانے میں۔ جس نے بھی کہا کہ قرآن جو ہے اللہ کا بنایا ہوا کلام ہے، اللہ نے اس کلام کو بنایا ہے، تو وہ شخص جو ہے گویا کہ اسلام سے بھی نکل گیا، اور اس کی بیوی سے بھی اس کا طلاق ہو گیا۔ یعنی جس نے اگر یہ مان لیا کہ قرآن جو ہے اللہ کی کریٹڈ اسپیچ ہے، اللہ کا کلام ہے، بنایا ہوا کلام ہے، تو وہ شخص اسلام سے نکل گیا، اور اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی۔ تو یہ بھی انکار کرنے والے لوگ منکر حدیث کے لائے ہوں گے، اور اس طرح سے ملتی جلتی چیز آج بھی موجود ہے، اور آج بھی ہم اس کی بنیاد پہ کئی سارے فتوے، کئی سارے یعنی نیوز بھی ہم خبر میں پڑھتے ہیں کہ اگر کسی نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کا نکاح ختم ہو گیا اپنی بیوی سے۔ بہت حال کی ہی بات ہے، یو پی کے اندر کا یہ واقعہ ہے، جس میں ہے کہ کوئی غالباً بریلوی عالم کے پیچھے کسی دیوبندی نے نماز پڑھی تھی، یا کچھ الٹی بات تھی، تو جیسے ہی معلوم چلا تو پھر اس کے عالم دین نے کہا کہ چونکہ تم نے دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھا ہے اور وہ کافر ہے، اس لیے تمہارا دین تو گیا ہی گیا، تمہارا نکاح بھی ختم ہو گیا، اس لیے تم نکاح کرو۔ تو لوگوں نے پھر اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا شروع کیا۔ یہ ٹی وی پہ بھی کور ہوا تھا، کچھ دنوں پہلے کی بات ہی ہے۔ اب ابو داود میں ایک حدیث ملتی ہے ہمیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس نے بھی فیمیل انفینٹیسائیڈ کیا، یعنی جس نے بھی عورت بچی پیدا ہوگی اس کے وجہ سے اس کا قتل کر دیا، بچی کو پیدا ہوتے ہی اس کا قتل کر دیا، تو جو مارنے والا تھا اور جو مرنے والا تھا وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ بات تو بالکل ہی قرآن کے صاف صاف خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے، کہ اگر کسی نے کسی بے گناہ کا قتل کیا، کسی بچی کا قتل کر دیا پیدا ہوتے ہی، تو جس نے قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن جس کا قتل ہوا وہ جہنم میں کیوں جائے گی؟ اور قرآن تو اس کی الٹی بات کرتا ہے سورہ تکویر کے اندر 81 نمبر سورہ کے آیت نمبر 8 9 میں، کہ قیامت کے دن وہ بچی جو ہے سوال کرے گی، جس کو زندہ قتل کر دیا گیا تھا پیدا ہوتے ہی، چونکہ وہ لڑکی تھی، وہ سوال کرے گی کہ مجھے کس گناہ سے قتل کیا گیا ہے۔ تو آپ اس میں تو بہت آپ چھوٹے سی عقل بھی لگائیں گے تو بھی بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر کسی بے گناہ کا قتل کیا گیا ہے تو قاتل کو تو جہنم ملنا چاہیے، سمجھ میں آتا ہے، جس کا قتل ہوا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو یہ حدیث بھی ابو داؤد میں ابھی ملتی ہے ہمیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، کئی ساری ایسی بھی روایتی تھی جو کافی نسلی برتری کے معاملے میں تھی اور نسلی بنیاد پہ تھی، اور جو صاف صاف اسلام کے ٹیچنگز کے خلاف ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سنت کے خلاف میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی، اور جو رسول اللہ علیہ وسلم جو دین جس دین پہ وہ عمل کرانے لائے تھے اس کے خلاف ہے، ہمیں ملتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کالے لوگوں کے خلاف میں کئی بات ہمیں ملتی ہے، جس میں ایک تو یہ روایت ملتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ انہوں نے کہا کہ شادی کے لیے تم اپنے بچوں کے لیے جو ہے اچھا آدمی ڈھونڈو، لیکن کالوں سے شادی مت کرو، اس لیے کہ وہ جو ہے
ڈیفارمڈ ریس ہیں، وہ جو ہیں اچھے نہیں بنے ہوئے ہیں اور دیکھنے میں خراب ایک نسل ہے، اس کے بارے میں۔ اب یہ بات آپ کوئی بھی مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں، جبکہ اسلام نے کالے اور گورے کے فرق کو ختم کیا ہے، اسلام نے نسلی برتری کو ختم کیا ہے، اسلام نے صاف کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو ویسے میں پھر ہمیں یہ جو روایت مل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کہ کالوں سے مت شادی کرو، وہ ڈیفارمڈ ریس ہیں، تو اس کو پھر محدثین نے کہا کہ یہ بات جو ہے یہ جو صاف صاف جھوٹی ہے، صاف صاف گڑھی ہوئی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ گڑھی ہوئی تھی جو زمانے میں مشہور تھی کہ اگر کوئی حدیث تمہیں ملے جو کہ حق بات ہو لیکن میں نے اس کو نہیں کیا ہو تو تم اس کو پھر عمل کرو اس پہ، یعنی تمہیں اگر کوئی میرے حوالے سے حدیث ملے جو میں نے تو نہیں کہی تھی لیکن وہ بات صحیح ہو تو تم اس پہ عمل کرو۔ اب لیکن اس سے الٹی ٹھیک ہے، ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، متواتر حدیث ملتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ جس نے میرے بارے میں جھوٹ باندھا، جس نے میرے بارے میں جھوٹ کہا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ تو یہ صاف صاف ہی دو بالکل برخلاف بات مل رہی ہے۔ اور ایک اور غور کرنے کی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ جس نے میرے نام پہ جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف سارے لوگ، سب لوگ بہت اچھے تھے، سب لوگ بہت نیک تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ غلط حدیثوں کے آنے کا امکان نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہا کہ میرے نام پہ جو بھی جھوٹ گڑے اس نے ٹھکانہ جہنم بنایا؟ اس سے اندازہ تو یہ ہوتا ہے مجھے کہ ان کو یہ پوری طرح معلوم تھا، امکان تھا کہ بھائی ان کے نام پہ جھوٹی باتیں لوگ کہیں گے اور گڑھیں گے۔ تو یہ بات بھی جو ہے پھر ہمیں ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک اور عجیب و غریب، بہت ساری ہے، میں تو بس چند کا حوالے دے رہا ہوں، ایک اور عجیب و غریب چیز جو ملتی ہے حدیث کے نام پہ، جس کو محدثین نے صاف صاف کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے، کہ جس شخص نے بھی کہا کہ لا الہ الا اللہ تو اللہ اس کے لیے ایک چڑیا بنائے گا جس چڑیا کی 70,000 زبانیں ہوں گی۔ ٹنگ مطلب زبان، اس چڑیا کی 70,000 زبانیں ہوں گی، اور ہر زبان جو ہے 70,000 الگ الگ بھاشا یا زبان میں جو ہے اس آدمی کے لیے دعا کرے گی۔ اب یہ بالکل ہی سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے، بالکل ہی بے تکی بات ہے اور بالکل ہی عجیب و غریب بات ہے، تو اس کو بھی محدثین نے انکار کیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ تو اس طرح کئی ساری ہمیں روایتیں ملتی ہیں جو جھوٹی تھیں، اور میں نے کہا شخصیت پرستی کے اوپر بہت ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ شیعوں کی حدیثوں کو دیکھیں گے تو اس میں حضرت علی کے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں جس میں بھری ہوئی ہیں جھوٹ باتیں۔ جیسے ایک اور بات جو پکڑائی تھی وہ یہ تھی کہ جو شخص اگر چاہے کہ اس کو ملے آدم علیہ السلام کا علم ملے، یا نوح علیہ السلام کا تقوی ملے، یا ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ جنٹل ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے ایک احساس دلانے والا ہو اپنے پریزنس کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے ڈیووٹیڈ ہو عبادت میں، تو ویسے شخص کو چاہیے کہ وہ حضرت علی کو پکڑ لے۔ تو اب یہاں پہ یہ بالکل صاف ہے کہ حضرت علی کے مرتبہ کو بڑھانے کے لیے جو ہے ان نبیوں کا حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ تو ویسے لوگ اگر ویسا چاہیے تو تم حضرت علی کو پکڑ لو۔ تو یہ شخصیت پرستی تھی بالکل صاف صاف۔ تو بہت یہ حدیث بھی اگر آپ 1200 سال پہلے زندہ ہیں، اس زمانے میں رہ رہے ہیں، تو آپ اس کو صحیح مان رہے ہوں گے، اور بعد کے محدثین نے صاف کہا کہ یہ باتیں غلط تھیں، تو ان محدثین نے انکار کیا منکر حدیث پہ۔ تو یہ میں نے بہت چند حوالے دیے، ہزاروں ایسے حدیثیں تھیں جو گڑھی گئی تھی، تو اس کے اوپر محدثین نے کام کیا، محدثین نے جھوٹ چیزوں کو ہٹایا، نکالا، اور پھر اپنی کتابوں میں صحیح حدیث بھی لکھا ہے، بعض ضعیف حدیث بھی ہیں، بعض جگہ حسن حدیثیں بھی ہیں۔ اب یہاں پہ صرف جو ایک سوال کھڑا ہوتا ہے ہر کسی کے لیے کہ کیا محدثین کا یہ کام جو ہے یہ پرفیکٹ تھا، یا وداؤٹ اینی ایرر ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ محدثین نے جو یہ کام کیا آج سے 1200 سال پہلے، 1100 سال پہلے، اس کے بعد بھی انویسٹیگیشن یا تحقیق کا دروازہ کھلا رہے گا۔ تو اس معاملے میں تو سنی حضرات تو صاف کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، انہوں نے جو کام کیا وہ بالکل فائنل ہے، اب اس میں کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے سلفی بھائی اس میں صرف نصیر الدین البانی صاحب کو ایک ایکسیپشن بناتے ہیں۔ نصیر الدین البانی صاحب کو ہی صرف انہوں نے حق دیا ہے کہ بھائی وہ جو ہے انہوں نے پھر حدیثوں کے اوپر پھر سے کام کیا، اور انہوں نے صحیح سلسلہ صحیحہ کے نام سے حدیث کی کتاب کو لکھا، پھر جس میں کہ پرانے محدثین کی حدیث کتابوں کو پھر سے انہوں نے جو ہے خود سے ویریفائی کیا، اور پھر انہوں نے الگ کیٹیگری بنائی، الگ لسٹ بنائی۔ جیسے میں نے مثال دیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی تھی ادب المفرد، جس میں انہوں نے بہت سارے حدیثوں کو جمع کیا تھا۔ تو نصیر الدین البانی صاحب نے لکھا صحیح ادب المفرد، جس کے اندر امام بخاری کی کئی حدیثوں کو ہٹا دیا گیا اس کتاب سے، اور ان کی اپنی بنیاد تھی، ان کی کچھ اپنے دلائل تھے کہ اس بنیاد پہ یہ صحیح نہیں ہے، اس بنیاد پہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے اور بھی دوسری حدیثیں ہیں، اس کے سلسلے میں بھی نصیر الدین البانی صاحب کی کتاب ملتی ہے سلسلہ صحیحہ کے نام سے، صحیح، جس میں کہ ان کے حساب سے جو صحیح حدیث ہے انہوں نے یہ لکھا ہے۔ تو یہاں پہ میں بس بات اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر
محدثین کے بعد یا تو ایک بات ہو کہ بھائی محدثین کے بعد کسی کو حق ہی نہیں ہے حدیثوں کی دنیا میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی، حدیثوں کی دنیا میں انٹر کرنے کی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہیں کسی کو حق ہے، تو پھر یہ حق صرف نصیر الدین البانی صاحب کو کیوں ہے، دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں ہے؟ اور تیسری بات کہ کیا محدثین کا جو کام تھا کیا یہ بالکل 100% فل پروف تھا؟ کیا قرآن اس بات کی کوئی گارنٹی لے رہا ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی وحی تھی، یا یہ لوگ رسول تھے؟ تو جواب ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جس طرح محدثین نے جو محنت کیا اور جو تحقیق کی، جو اپنے زندگی کا قیمتی وقت لگایا حدیثوں کو اور ہم تک قیمتی چیزیں پہنچائی، چھانٹ کے ہمارے تک بہت ساری چیزیں پہنچائی، تو ہم تک بہت اچھی چیزیں پہنچی ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہمارے تک پہنچنے سے بھی رہ گئی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے۔ جو بات انہوں نے انکار، جس چیز کو نہیں لیا 99% احادیث کا، اس میں بہت ساری صحیح چیزیں بھی رہی ہوں گی جو ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ اسی طرح جو چیز ہم تک پہنچی ہے اس میں کیا سب چیزیں صحیح ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے کہ جو اب ہمارے پاس جو حدیث موجود ہے اس میں کیا 100% چیزیں صحیح ہیں۔ تو جو شروع کا میں نے 5 اصول بیان کیا تھا اس میں تو میں نے ان حدیثوں کا حوالے سے دیا جس کو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ سب بالکل صحیح ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ہوں گی، اس کے امکان ہے زیادہ۔ اب آگے جو بات کریں گے وہ ہم ان چند احادیث کو لیں گے، ان چند ایشوز کو لیں گے جو ابھی تو مشہور ہیں صحیح کے نام پہ۔ اب وہاں پہ ہم سوال یہ کریں گے کیا یہ بالکل صحیح ہے۔ اس سیریز میں تو میں نے آپ کو جو ہے ایک بیک گراؤنڈ دیا، حدیثوں کے اکٹھا ہونے کا بیک گراؤنڈ دیا، کس نے حدیثوں کو گڑھا تھا، کن حالات میں گڑھے گئے، اور محدثین نے کیسا کام کیا، محدثین نے کیسے بہت سارے غلط حدیثوں کا انکار کیا۔ وہ حدیثیں نہیں تھی بلکہ روایت تھی۔ جب بھی میں کہہ رہا ہوں انکار حدیث یا منکر حدیث تو اس کو برائے مہربانی یہ سمجھ لیجئے کہ وہ روایت تھی، جھوٹی روایت تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پہ۔ جن لوگوں نے انکار کیا وہ منکر حدیث کہلاتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی جو مسلمان، جو عالم دین، جو دین کے سمجھ رکھنے والے لوگ کسی حدیث کا انکار اس وجہ سے کرتے ہیں، یہ کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ یہ عقل کے خلاف ہے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ اللہ کے بنائے قانون کے خلاف ہے، تو وہ لوگ منکر حدیث نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ منکر غلط روایت ہوتے ہیں یا منکر موضوع حدیث ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو منکر حدیث کر رہے ہیں تو برائے مہربانی یہ سمجھ لیں کہ وہ حدیث سمجھ کے انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی۔ ورنہ اگر آپ یہ ڈیفینیشن لگائیں کہ نہیں منکر حدیث وہ شخص ہے جس نے کسی بھی ایسے روایت کا انکار کیا جس کو حدیث کا درجہ حاصل ہے، تو پوری دنیا میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو منکر حدیث نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر شخص منکر حدیث ہے۔ آپ نے موضوع حدیث کی کیٹیگری ہی اسی لیے بنائی ہے، موضوع کا مطلب یہ گڑھی ہوئی حدیث۔ آپ نے اگر موضوع حدیث کا انکار کیا تو آپ بھی منکر حدیث ہیں، کیونکہ آپ نے غلط روایتوں کا انکار کیا ہے۔ تو ہر مسلمان حدیثوں کا انکار کرتا ہے لیکن یہ سمجھ کرتا ہے کہ وہ حدیثیں غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی، تو اصل میں وہ روایتوں کا انکار کرتا ہے۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگ ضعیف حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ موضوع حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ کئی طرح کی دوسری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو ذرا اس ٹاپک پہ ہمارے ذہن میں یہ بات واضح رہے، منکر حدیث کے ٹاپک پہ۔ اب آگے انشاءاللہ ہم کچھ ان حدیث کو لیں گے جن کے بارے میں ہم پھر غور کریں گے کہ کیا یہ بالکل ہی صحیح ہے یا یہ کہیں نہ کہیں اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ تیسرے حصے میں ایک مثال دے رہا ہوں جس میں حدیث سے خود ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ بھائی غلطی ہوئی سمجھنے میں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو تقریباً 10-12 بار آئی ہے، وہ سارا ریفرنس کوٹیشن سب میرے پاس ہے، آپ لوگوں کو چاہیے تو لے لیجیے گا۔ تقریباً 10-12 بار وہ حدیث آئی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ سمجھا تھا، مطلب یہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بار کوئی یہودی یا کوئی اہل کتاب یا مشرک عورت جو تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے گھر والے رو رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ مر گئے، یہ لوگ رو رہے ہیں اور اس عورت کو جو ہے، اس مردہ کو جو ہے عذاب مل رہا ہے۔ اس واقعے کو حضرت عمر نے اس طرح سمجھا کہ چونکہ یہ لوگ رو رہے ہیں اس لیے اس عورت کو عذاب مل رہا ہے۔ حضرت عمر نے زندگی بھر اس کو ایسے ہی سمجھا اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی بتایا، جن صحابہ کا نام ہے وہ سب میں دے سکتا ہوں ڈیٹیل، آپ خود بھی حدیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو باقی صحابی نے بھی یہی سمجھا ان سے کہ بھائی جب کوئی اگر مر جاتا ہے تو رونے والے کے رونے کی وجہ سے مردہ کو تکلیفیں ملتی ہیں۔ یہ بات غالباً حضرت عمر کے انتقال کے بعد بھی مشہور رہی، حتیٰ کہ یہ بات حضرت عائشہ کے کان میں پہنچی۔ جب یہ بات حضرت عائشہ کے کان میں پہنچی تو انہوں نے صاف کہا کہ نہیں، یہ سننے والے یعنی حضرت عمر سے یہ غلطی ہوئی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، حضرت عمر جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ وہ عورت مشرکہ تھی، چونکہ وہ عورت ایمان میں نہیں تھی، اس لیے اس کا جو گناہ کا عذاب ہے اس کو ملتا ہی رہے گا۔ اور ترنت حضرت عائشہ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں ہے کہ کوئی بھی نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو حضرت عائشہ کا بھی اپروچ وہی تھا جو ہمارا اپروچ ہے کہ وہ سیدھے قرآن سے ٹیلی کر کے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ترنت وہ آیت کوٹ کی جو قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، سورہ اسراء کے 15 آیت میں آیا ہے اور بہت سارے 4 جگہ کم سے کم آیا ہے کہ کوئی بھی نفس دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو اس سے یہ معلوم چلا کہ ایک زمانے تک، بلکہ ان کے موت تک حضرت عمر یہی سمجھتے رہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ
مردہ کے مرنے کے وجہ رونے کے وجہ مردہ کے رشتہ داروں کے رونے کی وجہ سے مردہ کو تکلیف ملتی ہے، اور یہ بات حضرت عمر غلط سمجھ رہے تھے. غلط اس لیے سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ انسان تھے، غلطی ہو سکتی تھی. حضرت عائشہ نے اس چیز کو کریکٹ کیا. اب یہ حدیث تقریباً 10-12 بار ہے صحیح مسلم میں. اب جب ایک حدیث میں اس طرح کی غلطی ہو سکتی ہے تو پھر ایک سے زیادہ میں غلطی ہو سکتی ہے. یہ تو بالکل لاجیکل بات کر رہے ہیں. اگر ایک میں غلطی ہو سکتی ہے، ایک زمانے تک لوگوں نے غلط سمجھا، تو یہ دوسروں میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیثیں بھری ہوئی ہیں، آپ تو جتنا چاہیں انالائز کر سکتے ہیں. معراج کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا، اس نے جھوٹ بولا. اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ حضرت عائشہ یہ بات کیوں کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ بولا، اس کا مطلب کوئی تو کہہ رہے تھے اس ٹائم، اور جو کہہ رہے ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے، صحابہ میں سے ہوں گے. تو صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ یہ غلط سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، یہ غلط سمجھ رہے تھے. اسی لیے حضرت عائشہ کلیریفائی کر رہی ہیں کہ جو لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں. تو یہ حدیث بھی مطلب ڈائریکٹلی امپلیسٹ یہ بتا رہی ہے کہ بھائی لوگوں نے غلط سمجھا. اور بھی ڈھیر ساری حدیثیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اگر ان کی یہ حدیث ہے کہ جس نے میرے نام پہ جھوٹی حدیثیں گڑھی یا جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں کہہ رہے تھے اس ٹائم میں؟ بھائی ان کے چاروں طرف تو سب صحابہ تھے، اور سنیوں کے حساب سے تو ہر کوئی 100% پرفیکٹ مسلم تھے بالکل. تو اگر سب بالکل صحیح تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا اندیشہ ظاہر کیا کہ جو میرے نام پہ یہ کہے اس نے جہنم میں ٹھکانہ بنایا؟ اور وہ بات آج تک ہم تک پہنچی ہے. اس کا مطلب کہ ان کو بھی اندیشہ تھا کہ ان کے آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ سب کوئی 100% مسلم نہیں ہیں، اس میں سے بہت سارے منافق بھی ہیں، بہت سارے کچے مسلم بھی ہیں. لیکن سنیوں کے نزدیک یہ ہے کہ 100% صحابہ، 100% تابعین، 100% تبع تابعین سب بالکل پرفیکٹ تھے. تو یہ میں نے بس 2-3 مثالیں دی. اور اس کے بعد جب یہ ٹاپک الگ سے آتا ہے کہ حدیث منکر حدیث یا حدیث ریجیکٹر کا ٹاپک، جو لوگ ترنت آپ کو کہیں گے کہ بھائی آپ منکر حدیث ہیں، اس کے تعلق سے تو آپ یہ کہیے کہ پوری دنیا میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان ایک ایسا نہیں ہوگا جو کسی نہ کسی حد تک منکر حدیث نہیں ہے. مجھے ایک مسلمان لا کے دکھا دو جو کسی نہ کسی حد تک منکر حدیث نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ہر مسلمان ہے جو کسی نہ کسی حدیث کو، اب یہ وہ حدیث ہے کہ نہیں ہے یہ تو ایک الگ ڈسکشن ہے، اس کا وہ منکر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو سلفی حضرات ہوتے ہیں وہ لوگ تو ضعیف حدیثوں کے صاف منکری ہو جاتے ہیں. حنفی حضرات جو ہیں، باقی جو سنی ہیں وہ ضعیف حدیث کو مانتے ہیں لیکن موضوع حدیث اس کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک گڑھی بھی ہے. لیکن یہ حدیث کا درجہ تو تھا نا اس کو ایک دور تک اس کو حدیث سمجھا گیا تھا. تو وہ حدیث تب ہوگی جب واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی. اگر رسول اب حدیثوں کی دنیا میں بھرا پڑا ہوا ہے آپ کو کہ وہی حدیث جو کسی بزرگ کے نزدیک صحیح ہے، دوسرے کے نزدیک ضعیف ہے، کسی کے نزدیک موضوع ہے، کسی کے نزدیک غریب ہے، کسی کے نزدیک حسن ہے. آپ کھول لیجئے اگر تفسیر ابن کثیر تو یہ اگزامپل بھی آپ کو بھرا پڑا ہوا ملے گا. کوئی حدیث ہے جو ابن حاکم کے نزدیک بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے، لیکن وہی مسلم شریف یا بخاری شریف کے نزدیک وہ نہیں ہے. کسی حدیث کے نزدیک جو ہے وہ سب چیز سب صحیح ہے، لیکن کسی دوسرے محدث کے نزدیک اس کے راویوں میں سے ایک راوی جھوٹا ہے، اس میں راویوں میں سے ایک راوی جو ہے وہ ہے جو ہمیشہ جھوٹی باتیں کرتا تھا. تو اس طرح کی چیزیں بھی بہت بھری پڑی ہوئی ہیں. تو حدیثوں کو انالائز کرنے کا 2 طریقہ ہے. ایک ہے بیسڈ آن دا انٹرنل ایویڈنس، یعنی حدیثوں کے اندر جا کے ہم دیکھیں، اور دوسرا بیسڈ آن دا ایکسٹرنل ایویڈنس کہ وہ کیسے کمپائل ہوئی، نیریٹرز کون تھے، دوسرے محدث نے کیا کہا. تو ابھی ایکسٹرنل والے کو تو ہم لوگ ہٹائیں، رہنے دیں، ابھی وہ ایک لمبا چوڑا ڈسکشن ہوگا. صرف انٹرنل کی چیزوں کو لے، حدیثوں کے اندر جو ملی ہیں تو اس سے بھی بہت کچھ سامنے ظاہر ہوتا ہے.